الرحمن الرحيم وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين، اور کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کر ڈالیں اس وجہ سے کہ اس کے رہنے والے ظالم تھے۔ وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ہم نے پیدا کر دیں ان کے بعد دوسری قوم۔ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ، سو جب ان ظالموں نے ہمارا عذاب آتا دیکھا تو اس بستی سے بھاگنا شروع کیا۔ لا ترکضوا وارجعوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ، بھاگو مت، لوٹ آؤ اپنی اس عیش و عشرت کی طرف، وَمَسَاكِنِكُمْ، اور اپنے گھروں کی طرف، لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ، تاکہ تم سے کوئی سوال کیے جائیں۔ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، وہ لوگ نزول عذاب کے وقت کہنے لگے کہ ہائے ہماری کمبختی، بے شک ہم لوگ ظالم تھے۔ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ، سو ان کی چیخ و پکار رہی یہاں تک کہ ہم نے ان کو مکمل نیست و نابود کر دیا۔ حصیداً خامدین، جس طرح کھیتی کٹ گئی ہو اور آگ ٹھنڈی ہو گئی ہو۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کو کھیل اور تماشے کے لیے نہیں پیدا کیا۔ لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا، اور اگر ہم ان کو مشغلہ ہی بنانا منظور ہوتا تو ہم خاص اپنے پاس کی چیز کو مشغلہ بناتے۔ ان کننا فاعلین، اگر ہم کو یہ کرنا ہوتا۔ بل نقذف بالحق علی الباطل، بلکہ ہم حق بات کو باطل پر پھینک مارتے ہیں۔ فَيَدْمَغُهُ، سو وہ اس کا بھیجا نکال دیتا ہے۔ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، پس وہ دفعتاً جاتا رہتا ہے۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اور تمہارے لیے اس بات سے بڑی خرابی ہوگی جو تم گھڑتے ہو۔ کل کے درس میں مشرکین مکہ کے اعتراضات جو نبی علیہ السلام پر وہ کرتے تھے کہ آپ ہمارے جیسے انسان ہیں، کھاتے پیتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، ہم آپ کو نبی کیسے مان لیں؟ اس کا جواب ہوا۔ آج کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے نافرمان قوموں کو تنبیہ کی ہے کہ تم نافرمانی سے، اپنی عیش و عشرت سے، کفر اور شرک سے باز آ جاؤ، ورنہ تمہارا بھی انجام وہی ہوگا جو تم سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا۔ اور پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا تھا؟ قرآن پاک کے اندر گزشتہ اقوام کی تباہی کے واقعات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تھی، نوح علیہ السلام کے سمجھانے کے باوجود وہ لوگ باز نہیں آئے، کفر کے اندر، شرک کے اندر، ظلم کے اندر مبتلا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے طوفان نوح بھیجا اور ان کو ایسے ہلاک کیا کہ ان کا نام و نشان تک اللہ نے مٹا دیا۔ اور پھر اس کے بعد ان کی جگہ قوم عاد آ گئی۔ پھر قوم عاد بھی جب اپنی سرکشی میں مبتلا رہی، ظلم اور تکبر میں رہے، کفر اور شرک میں رہے، اللہ نے قوم عاد کو ہلاک کیا تو قوم ثمود آ گئی۔ پھر قوم ثمود پر اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا، قوم مدین آ گئی، ان پر عذاب بھیجا، ان کی جگہ اصحاب الایکہ اور دوسری اقوام آ گئیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی نافرمان قوموں کو ان کی نافرمانی کی وجہ سے، ان کے کفر اور شرک کی وجہ سے، اور خاص طور پر ان کے ظلم کی وجہ سے
اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیتے ہیں۔ فرمایا وَكَمْ قَسَمْنَا، قسم کا معنی ہوتا ہے توڑ دینا، ختم کر دینا، ہلاک کر دینا۔ وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، کتنی ہی بستیوں کو ہم نے توڑ ڈالا، کتنی ہی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ کانت ظالمتاً، کہ وہ بستی کے رہنے والے ظالم تھے، اور ظلم اللہ تعالیٰ کو برداشت نہیں ہے۔ ظالم پر اللہ تعالیٰ کی گرفت ضرور آتی ہے، وہ کچھ دیر ہو جائے، لیکن ظالم پر اللہ کی گرفت آتی لازمی ہے۔ اور پوری تاریخ اس کی گواہ ہے کہ ظالم کو اللہ تعالیٰ نے ایسے نیست و نابود کیا کہ رہتی دنیا کے لیے وہ عبرت کا نشان بن گیا۔ فرمایا کتنی ہی بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا، اس کے رہنے والے ظالم تھے۔ وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، ان کی ہلاکت کے بعد ہم نے اور قوم وہاں پر پیدا کر دی، اور قوم اس کی جگہ آ گئی، کسی اور قوم نے اس کی جگہ لے لی۔ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ، سو جب ان ظالموں نے ہمارا عذاب آتا دیکھا، یعنی ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، ان کے شرک اور ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے ظلم کی وجہ سے جب عذاب الہی ان پر آنے لگا تو ان لوگوں نے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ یرکضون کا معنی ہوتا ہے گھوڑے کو ایڑ لگا کر بھاگ دینا، رکض سے ہے، تو انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ لیکن جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے تو اللہ کے عذاب سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، وہ آ کر رہتا ہے۔ فرمایا لا ترکضوا، اب کیوں بھاگتے ہو؟ وارجعوا الی ما اترفتم فیہ، اپنی اسی مستی اور عیاشی کی طرف لوٹو، اپنی اسی امارت کی طرف لوٹو، عیش کی طرف لوٹو۔ ومساکنکم، اور اپنے گھروں میں آ کر رہ جاؤ، لعلکم تسألون، تاکہ تم سے سوال کیا جائے۔ یعنی تم اب بھاگ سکتے نہیں ہو، جس عیش و عشرت کے اندر تم نے زندگی گزاری ہے اور جتنی نافرمانیاں تم کرتے آئے ہو، تو اب تم عذاب کو دیکھ کر، عذاب کے آثار کو دیکھ کر تم بھاگنے کی کوشش کرتے ہو۔ فرمایا اللہ کی پکڑ سے تم بھاگ نہیں سکتے، اب اپنے انہی گھروں میں رہو تاکہ تم سے سوال کیا جائے، تاکہ تمہارے کیے کا تمہیں بدلہ دیا جائے۔ اور فرمایا قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، جب ان پر عذاب آیا، عذاب کے آثار نظر آئے، اس وقت انہیں سمجھ آ گئی، پھر کہنے لگے یا ویلنا، ہائے ہماری کم بختی، انا کنا ظالمین، ہم ظالم تھے، ہم ظلم کرنے والے تھے۔ لیکن جب عذاب کے آثار آ جائیں تو اس وقت کسی کا پچھتاوا، کسی کی توبہ اسے کوئی کام نہیں دیتی، بلکہ یہ اس وقت تک ہے جب تک عذاب آیا نہیں۔ فرمایا فما زالت تلک دعواہم، سو ان کی یہی شور اور غل، یہی پکار جاری رہتی ہے، اور وہ اپنے آپ کو کوستے ہیں کہ ہم ظالم تھے، ہم نے گناہ کیا، ہم نے غلط طریقے سے زندگی گزاری، لیکن اس وقت ان کی یہ چیخ و پکار کارگر نہیں۔ حتی جعلناہم خصیدا خامدین، یہاں تک کہ ہم نے انہیں ایسے کر دیا جس طرح کھیتی کٹ گئی اور آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ کھیتی جب کٹ جاتی ہے تو کٹنے کے بعد کیا بچتا ہے؟ وہاں پر سارا چورا بچتا ہے، تنکے بچتے ہیں، کوئی چیز بھی صحیح طرح سے نظر نہیں آتی۔ اور خامد کہتے ہیں، خمد سے ہے آگ کے بجھنے کو، آگ ٹھنڈی ہو گئی، یعنی ان پر عذاب ایسے آ جاتا ہے کہ گویا یہ کٹی ہوئی کھیتی یا بجھی ہوئی آگ ہے، ان کا عروج، ان کا وہ شور شرابہ، ان کا وہ غل غپاڑا، وہ سارا ختم۔ فرمایا وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، اے لوگو ہم نے آسمان اور زمین کو اور ان کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب کھیل تماشا نہیں بنائیں، بلکہ ہم نے اسے ایک عالم بنایا اور اپنی قدرت کی نشانیاں یہاں رکھیں تاکہ تم لوگ اس کائنات کے اندر رہ کر اپنے رب کو راضی کر سکو۔ تم نے جو ہے وہ دنیا کی زندگی کو کھیل تماشا سمجھ لیا اور اپنے لیے جو من چاہا وہی کیا، ظلم ہو، ناانصافی ہو اور کفر ہو، شرک ہو، تم باز نہیں آئے۔ تم نے اسے کھیل تماشا سمجھا ہوا تھا، ہم نے تو اسے کھیل تماشا نہیں بنایا، بلکہ اس دنیا کو ہم نے تمہارے لیے دارالامتحان بنایا
تم کھیل تماشے میں لگے رہے اور یہاں تک کہ وقت آ پہنچا کہ تم ہلاک ہو گئے۔ لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا، اگر ہمیں کھیل تماشا ہی بنانا مقصود ہوتا کہ دنیا محض کھیل کے طور پر ہم بناتے تو کبھی بھی تمہیں دنیا میں نہ بھیجتے، بلکہ ہم کوئی اور مشغلہ بنا لیتے، لیکن یہ کھیل تماشا ہے نہیں۔ بل نقذف بالحق علی الباطل، بلکہ دنیا میں دو سلسلے ہیں، ایک حق کا اور ایک باطل کا، ایک سچے لوگوں کا ایک جھوٹے لوگوں کا، ایک اچھوں کا اور ایک بروں کا۔ جب سے دنیا بنائی ہے یہ سلسلے اللہ نے چلا دیے، اور فرمایا کہ پہلے باطل آتا ہے، باطل آ کر خوب پھلتا پھولتا ہے، اور پھر اس کے مقابلے میں اللہ حق کو پیدا کرتے ہیں، اور نقذف بالحق علی الباطل، اس حق کو باطل پر مارتے ہیں، یعنی حق ہمیشہ باطل کے اوپر آ کر غالب ہو جاتا ہے۔ فَيَدْمَغُهُ، اور پھر اس باطل کا بھیجا نکال دیتا ہے، اسے ختم کر دیتا ہے۔ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، اور پھر وہ باطل ختم ہو جاتا ہے، پیچھے حق رہ جاتا ہے۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اور اے لوگوں تمہارے لیے اس بات میں بڑی خرابی ہے کہ جو تم اللہ پر الزامات گھڑتے ہو اور اللہ کی اس کائنات کے اندر تم ظلم اور فساد کرتے ہو، تمہارے لیے بڑی ہلاکت ہے۔ اللہ تعالیٰ